حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ روئے زمین پر جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں سارے آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ شروع میں بھی تقوی، پھر تقوی اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے رشتوں کا سوال کرتے ہو، یعنی یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ بھی انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مہیا ہوتی ہے۔ اس واسطے اگر یہ قرآن مجید کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں، خود بھی اس پر توجہ کریں، تو یہ جو روزانہ آئے دن واقعات رونما ہوتے ہیں وہ نہ ہو، کیونکہ والدین کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی رشتہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، اولاد کو بھی یہی حکم ہے۔ لہذا شرعی طور پر رشتے کے جو تقاضے ہیں، معاملات ہیں، خاندانی مسائل ہیں، ان کو دیکھنا یہ ضروری ہے اپنی بساط کے مطابق، اس وجہ سے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نگرانی فرشتے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو نگرانی فرشتے کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو نگرانی فرشتے کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے رشتوں کے بارے میں میں خود نگہبانی فرماتا ہوں۔ اس آیت کے تحت صلہ رحمی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو لوگ ایک دوسرے کی حیا کرتے تھے، رشتے تو رشتے رہ گئے، یہاں تک کہ گلی میں محلے میں بزرگ آدمی ہے جو بڑا ہے تو اس نے اگر کوئی بات کرنی تو یہ کہہ کے ٹال دینا چلو کوئی بات نہیں، بڑا ہے یار۔ اچھا، اس وقت دین کا اتنا بھریرا نہیں تھا، لیکن لوگ عمل دین کی پر کر رہے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج رشتہ داروں کی حالت ہے کہ اگر والدین سمجھائیں بیٹا وہ تمہارا چاچو ہے، کہنا چاچا ہوئے گا تو کار ہوئے گا، میں نہیں کرنا چاہنا، وہ تمہارا ماموں ہے نا، ماما ہے کار اسی لائٹ کھانے والے کو، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ جبکہ لہذا یہ بند باندھنا، رشتہ داریاں ختم کر دینا، یہ نہایت انسان جو ہے اس سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا تعلق عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بنے تو رشتہ داروں کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس بارے میں یتیم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا
کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کل اگر یتیم غریب ہو، ظاہر ہے اب زندگی بہت تو اللہ کے قبضے میں ہے، کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن یتیم غریب ہو تو پھر اس کو تانے دیتے ہیں ساڑھے جو کا چھٹ گیا، اور اگر امیر ہو تو پھر سارے اس کو جبے مارتے ہیں، یتیم نو نہیں وہ مال نو کہ چلو منڈا ساڈے کو رہے گا تے مال بھی ناراض نہیں۔ یہ معاشرے کی برائیاں ہیں نا جو شریعت کے خلاف ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یتیم تمہارے گھر میں ہو تو اس کی حفاظت کرو، اس کو دینا تو بعد کی بات ہے، صرف انسان اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں گھروں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، برا سلوک کیا جائے، اور گھروں میں سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اسی بارے میں چند آیتیں بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو بڑا سکون ہے، آج کل جو ان کا دل چاہا کھا لیا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ پیٹ کے اندر جہنم کی آگ آ جائے کیا انسان کو اطمینان، پیٹ میں معمولی کوئی مسئلہ بن جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو جب آگ آ جائے تو کیا بنے گا؟ اور آج کل اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ آگے اس پارے کے اندر وراثت کے احکام یاد رکھیں، وراثت اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کے اختیار میں یہ کام رہنے نہیں دیا، لیکن میں اپنی زندگی چلا جاؤں یہ بعد چ لڑائی نہ ہو، یہ ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے۔ اس وراثت کے مسائل بالتفصیل قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی ہے، اور اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ شرعی حق ہے، یعنی کوئی اگر اس کو دیا نہ جائے لینے سے پہلے وہ معاف کرے، معاف بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک اس کو دیا نہیں جائے گا اس وقت تک ابھی اس کا نہیں۔ اب یہ گلاس پانی کا ہے، یہ میرے پاس ہے تو یہ میرا ہے، میں اگر کسی کو دوں گا تو اس کے پاس پہنچے گا تو پھر وہ اس کا مالک بنے گا۔ اسی طرح وراثت جو ہے جب تک ان کو دی نہ جائے حصہ کر کے، اس سے پہلے وہ اس کے مالک نہیں بنتے، جب مالک بنے پھر وہ کسی کو دے دے حق بات ہے، لیکن سرے سے ان کو دینا ہی نہیں۔ اور یہ ذہن بنا لینا جی اسی وقت یہ شادیاں تو کر دیتی ہیں، جہیز بھی دیتا ہے، روٹی نہیں پکائی یا اپنی نہیں کی دیا، اتنے روٹی نہیں پکی، اتنے خرچہ نہیں ہوا، ان پہ چرچ خرچہ ہو گیا ہے، ان کا خرچہ نظر آتا ہے اور اپنا خرچہ بندے کو نظر ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ بڑا تفصیلی مطلب سورہ نساء کا دوسرا رکوع بالتفصیل بندے کو پڑھنا چاہیے، لیکن رکوع پڑھ کے نہیں کہ ساری وراثت کو تقسیم کرنا وہ طریقہ بھی آ گیا ہے، وہ اور بھی قوانین پھر اس سے آگے مرتب ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب کتابیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ وراثت کتنا اہم پہلو ہے۔ تو کئی بار دوست ہمارے بزرگ کوئی بچہ نہ ہو ذرا والدین کی بڑی خدمت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ فلانا بچہ جو ہے نا وہ خدمت نہیں کرتا، میں انہوں نہیں دینی، میں انہوں دینی ہے۔ وہ جب اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وراثت ساری یہ ہے، باقی کسی کو نہیں ملنی، وہ بچہ جو وراثت مل جائے گا چلو پھر سارے کرونے کے بعد۔ اور یہ اللہ نے پہلے بیان کیا کہ لا تدرون ایہم
اقرب لکم نفعا، تو نہیں پتا کہ تاڑا خیر خواہ کون ہے، کہ جس کو تم دے رہے ہو وہ خیر خواہ ہے اور یا جس کو روک رہے ہو وہ خیر خواہ ہے۔ اصل خیر خواہی کیا ہے؟ دنیا سے جب تم جاؤ تو کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا، اصل خیر خواہی یہ ہے۔ اس واسطے اس میں وراثت کا مسئلہ بڑا اہم بیان کیا گیا۔ پھر محرمات، جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا تفصیلی بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، بڑے گناہ، کبیرہ جن کو گناہ کہتے ہیں، اور یہ کبیرہ ہر ایک گناہ کے اعتبار سے جو چھوٹا ہے اس سے جو بڑا ہے وہ کبیرہ ہی ہے، اور جس بندے کو جتنا خوف خدا زیادہ ہے وہ واسطے صغیرہ بھی کبیرہ ہی ہے، کیونکہ اس کو شرم زیادہ آتی ہے کہ میں کس کی ملکیت میں رہ کر کس کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے نا، وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے لیکن یقین ہے واقعی دھل جاتے ہیں، اس لیے کہ اس ذات نے فرمایا ہے کہ جس کو اپنے تو اپنے ہے، غیر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس لیے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو باقی گٹھڑی باندھ کے اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، رکوع میں جاتا ہے گٹھڑی نیچے رہ جاتی ہے، بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز دوسری نماز کے گناہوں کا، دوسری نماز کے وقت تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ابھی اب عشاء پڑھی اگر کو بعد میں چھوٹا موٹا ہو گیا، صبح فجر پڑھیں گے یہ بھی معاف ہو جائے گا، فجر سے ظہر کے درمیان جو ہوا ظہر پڑھیں گے تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ تو نماز کو ایسے معمولی سمجھتے ہیں آپ، یعنی نماز ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، باطن کو بھی پاک کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک رمضان، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے گناہوں کا کفارہ، یعنی ایک جمعہ پڑھا اگلے جمعے تک جو گناہ چھوٹے ہوئے تو وہ اگلے جمعے کی برکت سے اللہ کیا کر دیتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے گناہوں کا کفارہ۔ ایک رمضان کے روزے رکھے، اگلے سال اللہ نے پھر رمضان اور مبارک عطا کیا، تو درمیان میں اگر کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو رب ذوالجلال رمضان کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا پیار بندے سے بندے کے رشتہ دار نہیں کرتے جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ پھر اس حوالے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ ضروری ہے، ان کے لیے کیا ہے، اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر 1 اقرار جرم، جو گناہ ہوا ہے اس کا اقرار کرے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، یہ نہیں یا اللہ جو میں کو کیتا ہے بخش دے، نہیں ایسا نہیں، یا اللہ یہ مجھ سے فلاں ہوا ہے اس کو بخش، اقرار جرم۔ دوسرے نمبر پر اظہار ندامت، آنکھی جو کوئی آنسو کا قطرہ نکلے، حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کسی شے سے نہیں بجھتی، لیکن اگر مومن رات کو اٹھ کے روئے اس کا آنسو جو ہے آنکھ سے نکل کے رخسار پہ بہ جائے، اس آنسو سے آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے اور رب اس چہرے پہ آگ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ندامت۔ اور تیسری چیز آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تب جا کے توبہ ہوتی ہے۔ ویسے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ کی یہ چیزیں۔ اور اگر
کسی حقوق العباد سے توبہ ہے. پھر چوتھی مثال بات ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو پھر اس سے معذرت کرنا. اگر مال ہے تو اس کو واپس کرنا. وہ معاف کرے تو پھر رب بھی معاف کر دیتا ہے. اگر بندہ نہ معاف کرے تو پھر رب بھی معاف نہیں کرتا. حقوق العباد جن کی ہمیں پرواہ نہیں آج کل، یعنی ہمارے اوپر ہمارے والدین کے حقوق ہے، ہماری اولاد کے حقوق ہے، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہے، ہمارے محلے والوں کے حقوق ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تواڈے پڑوسی نے قریبی کرارے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے علیہ السلام نے میرے ساتھ ہمسائے کے بارے میں اس طرح باتیں کی کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. ہمیں تو قسم نال رکھی یار، نال بندہ بیمار. ساڈا مسئلہ ہے نا مولویوں کا، ایک سپیکر کیوں چل رہا مسجد کا؟ بندہ بیمار ہے، یہ اذان پڑھتے رہے، نال گھر چ بیمار بندہ پیا. یہ روز کے اتنے محفل ہوتی ہے، نال گھر چ بندہ بیمار پیا. اب ساتھ بیمار ہو رہے ساتھ، بلکہ ساتھ تے کوئی بڑی دور ہے، گھر بیمار ہو رہے تو شادی ہو رہے چل دادا تو بیمار ہے تو بیمار ہی رہنا نا. شادی کو روز نہیں، شادی کو روز نہیں ہے، لیکن اس کی بھی قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی. تو اب ساتھ والے رشتے دار، ساتھ والے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، فوتگی ہے، ہماری شادی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ رشتے داروں ہمسایوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. اور ہمسایہ کون ہے؟ ایتھے کار ہے نا بندے کا، ایک کار ہے، سجے پاسے کار ہے بھی ہمسایا، کھبے پاسے والا بھی ہمسایا، پچھلا بھی ہمسایا، اگلا بھی ہمسایا. اب جو ہماری طبیعت ہو چکی ہے، جو ہماری طبیعت بن چکی ہے، وہ یہ ہے کہ بس اپنے اپنے گھروں میں، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس واسطے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اس بارے کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور کئی مرتبہ اس پر حیرت ہوتی ہے مجھے اور پریشانی ہوتی ہے کہ حقوق العباد کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. ہمارا بچہ غلطی کرے نا تو جو اصل میں سوچ والا بندہ ہے، یعنی محلے میں غریب کا بچہ اگر غلطی کرے تو اس کے گھر تک لوگ آ جاتے ہیں. اور امیر زیادہ جو ہے وہ غلطی کرے نا تو وہ پیڑ خود کول کھڑا ہو کے کہتا تو پتر کام میں وینا تو کون رکھتا ہے. یہ یہاں تو یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری حالت ہے. اور اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ جس محلے میں تم رہتے ہو نا وہاں پر دیکھا کرو جو غریب ہے تسی بھی باہر اسی طرح ہی چلیا کرو تاکہ وہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو. اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیا کرو. تمہیں اللہ نے دیا ہے گھر جو مرضی کرو، لیکن باہر اپنے محلے میں دیکھو کہ جو لوگ تم سے نیچے ہیں وہ تمہاری ٹھاٹ بار دیکھ کے ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے. یہ حکم ہے، یہ حقوق العباد ہے. ان کی طرف کیا کرنی چاہیے؟ توجہ کرنی چاہیے. ایک اونی دیر معاف نہیں ہو رہے، جتنی دیر بندے نے معاف نہیں کرنے. شفاعت بھی برحق کے، اللہ کی رحمت بھی برحق کے، لیکن قیامت والے دن اگر بندیاں کا گریبان پکڑ لیا تو رب ذوالجلال نے فرمانا ہے کہ پھر تمہاری دونوں کی مرضی ہے. اگر تسی آپس سے پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دونوں کو پکڑایا جائے گا. اس واسطے
جتنے سارے گورنمنٹ بینک میں رہے نا لوگ یہ رشوت لیندے ہیں بیٹھے ہوتے ہوتے اسی خیر خائی میں خلاف نہیں کر رہا میں خیر خائی کر رہا کہ جب زندہ ہو بچ جاؤ اگر میں تنخواہ بھی لیندے ہو تو لوگوں کو پیسے ہی کس کر دے انہوں نہ جڑا مرضی دو انعام دو جو مرضی ہے رشوت تو اب جتنے لوگ اس دفتر کے ریلیٹڈ ہیں ان کا کام کرنا دفتر والوں پر کیا ہے ضروری ہے اور اگر وہ پیسے لے کے کرتے ہیں تو کوئی گل نہیں اتنے لے جان کر کے صاحب ہی دینا تو پھر جب صاحب ہوگا تو صاحب لینے والا بہت سخت ہے واللہ عزیز ذو انتقام اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں یہ قابل توجہ باتیں ہیں یہ قرآن جو ہماری طرف آیا وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے یہی بات بیان کر رہا ہے اب جتنا کوئی بڑا ہے حتیٰ کہ اس ملک کا جو صدر ہے وہ پورے ملک کے لوگوں کا جواب دے رہا ہے وہ تو کرسی میں بیٹھ خوش ہوتا ہے ماشاء اللہ میں صدر ہوں اس کو یہ نہیں نہ پتا کہ کل قیامت والے دن جس بندے کو اس کا حق نہیں ملا اس کا جواب مجھ سے طلب ہوگا ایسے نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے گا یہ پیغام دیا تھا انہوں نے بعد والے حکمرانوں کو کہ حکمران جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا خبرگیر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے رعایا کے ساتھ کیا کرنا ہے اور آج جو رعایا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ مجھ سے چھپا ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے یہ سورسز دیے ہیں وہ ساتھ دعائیں بھی کیا کریں کہ یا اللہ ہم سے کوئی اچھا کام لے لے اور قیامت والے دن ہماری بخشش بھی کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت زندگی میں عطا فرمائی بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قبر کا ذکر کر رہے ہیں قبر کے حالات بیان کر رہے ہیں وہ فرشتے آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبر میں جاؤں گا میرے پاس فرشتے آئیں گے تو اس وقت تمہارے عمر کی حالت کیا ہوگی اس سوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ ہمیں قبر کے اندر کے حالات کا پتہ نہیں لیکن جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ہمارا ہاتھی بنایا ہے ان کی نگاہ زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے سبحان اللہ تو آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے تو حضرت حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ فرشتے تمہارے پاس آئیں گے وہ تمہیں سوال کریں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے تم جواب دو گے ربی اللہ فمن ربکما پھر فرشتیاں سے بھی سوال کرو گے ملنے میں پوچھ لیں گے تسی بھی دسو تہاڈا رب کون ہے سبحان اللہ اب دوسرا سوال کریں گے ماں دینوں کا تم جواب دو گے کہ میرا دین اسلام ہے فمن دینکما تسی دسو تہاڈا دین کیڑا ہے وہ پھر تیسرا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا تو آپ حضور فرماتے تم جواب دو گے اور پھر تم پوچھو گے میرا نبی جو ہے وہ تو حضور ہے فرشتوں نے تم بھی بتاؤ تمہارا نبی کون ہے اور فرشتے پھر وہاں تبصرہ کریں گے وہ آگے جواب دیں گے کہ آج تک سہارا کا امتحان لینے آئے ہیں لیکن آج نہیں سمجھ آ رہی کہ امتحان لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے ہیں سبحان اللہ اس قدر جن کو سرکار نے بشارتیں دی ہو تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ مجھے اس حکومت کے بارے میں نہ پوچھے برابر برابر ہی کر دے تو یہی میرے لیے کافی ہے اور وہ حکومت بڑی اعلیٰ حکومت تھی علام العاجل نبوت تھی ان کی یہ شان ہے تو آج کل جو صورتحال ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہے اس واسطے میرے بھائیوں جو پبلک کا کام کرتا ہے اس پہ حقوق زیادہ ہوتے ہیں ہر ایک کام مثلا میں بھی آپ پبلک کا اب میرے ذمہ بھی ہر ایک کے لیے کہ کوئی بندہ آئے میں نے اس کی بات سننی ہے اگر اس کا کوئی مسئلہ میرے متعلق ہے میں نے اس کا مسئلہ بیان کرنا ہے اگر میں نہیں کرتا تو یہ مجھے بھی پوچھا جائے گا یہ نہیں کہ میں نے حکمرانوں کو مجھے بھی اس بارے میں نے بھی جواب دینا ہے
لہذا یہ محض سیٹیں جو ہے یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ بڑی مشکل سیٹیں ہیں اور بڑا مشکل کام ہے. اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کما حقوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات اور قابل توجہ ہے جو میں نے ابھی کی کہ امیر آدمی بچے کو کیا کہتا ہے؟ تو کہہ رہے تھے میں بھیجنا کون ڈاکتا تھا. اب حوصلہ دیا، بعد میں وہی والدین اولاد سے پھر پریشان کا بھی ساتھ دعا کرو، بچہ گالی نہیں مانتا. جس وقت تم نے سفید داڑھی والوں کا حیا نہیں کیا، ان کے سامنے کا تو کار میں بھیجنا کون ڈاکتا تھا، پھر انہیں بھی یہی کچھ کرنا ہے. لیکن یہاں مسئلہ اور ہے. یہ جو ہمارے بچے چلاتے ہیں موٹر سائیکل، بائک وغیرہ، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے اسلام کا قانون کیا ہے؟ اس میں یہ قتل خطا میں آتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے خطا پھر خاندان میں، پورے خاندان میں وہ کی دینی پڑتی ہے دیت. دیت کتنی ہے؟ 60 ہے. یعنی یہ ایک تفصیلی مسائل ہے اس کے. لیکن اکثر توجہ دلا رہا ہوں ہر بندے کا چل موٹر سائیکل لائے گا بادشاہ یار بچہ پتہ نہیں، میں سنتا ہوں نا میری جیب تو چابی کاٹ کے لائی جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا وہ کہیں گر جاتا ہے تو جی گڈی والا کوئی قصور رہے گا. لیکن جب اسلام کا قانون ہونا تو پھر ماں بھی سمجھا رہی ہو کہ پتر نہیں گڈی نہیں چلانی، سڑک پہ دھیان نہ جانا ہے جدھر. ابا جی بھی سمجھا رہے ہوں گے، دادا جی بھی، دادی جی بھی، نانی جی بھی، نانا جی بھی، پورا خاندان. کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ گڑبڑ کس نے کرنا ہے اس کی چٹنی کس نے دینی ہے؟ ہم نے دینی. یہ دیکھو اسلام کا بھی ایک قانون ہے جس میں کس قدر بچوں کی بھی تربیت، سیفٹی بھی بہت زیادہ ہے. اگر پورا اسلام نافذ ہو جائے تو انسان اس دنیا میں جنت کی نظیر دیکھے گا. اتنا پیارا نظام ہے. اس لیے ہمیں اس کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس پرفکر دور کے اندر ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا هذه الدرس والسلام على جماعة الحاضرين. صلى الله عليه وسلم.